بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ واقعہ ہے ایک بیوہ عورت کی بیٹی اور حکیم کا۔ بیوہ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں جا کر کہتی ہے کہ میری 15 سالہ بیٹی کی عزت ایک حکیم نے لوٹ لی ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ دوسری طرف حکیم اس بیوہ پر الزام لگاتا ہے کہ یہ مجھے بدنام کرنے کے لیے الزام لگا رہی ہے۔ اس کا فیصلہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھری عدالت میں کیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہے اسکندریہ کے پاس ایک گاؤں کا۔ اس گاؤں میں ایک بیوہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی تھی۔ اس بیوہ عورت کا شوہر ایک تاجر تھا جس کا نام وقار الدین تھا۔ یہ اسکندریہ اسکول کا مشہور تاجر تھا۔ اس کی بہت سی اسکندریہ کے اندر دکانیں تھیں۔ وقار الدین کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کی دیکھ بھال اس کی بیوی ہی کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بیوہ عورت اسکندریہ جا رہی تھی تاکہ وہ دکانوں کا کرایہ لے کر آئے اور اپنی ضروریات کو پورا کرے۔ ایک نوجوان لڑکے نے اس بیوہ عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ بیوہ عورت اس محلے کی حسین ترین عورت تھی۔ اس کی عمر تقریباً 35 سال تھی، لیکن لگتا ایسا تھا کہ وہ 20 سال کی لڑکی ہے۔ وہ بیوہ عورت تھوڑا اور چلی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی لڑکا آ رہا ہے۔ اس بیوہ نے مڑ کر اس لڑکے سے پوچھا، کیا بات ہے، تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں تمہارے حسن کا گرویدہ ہو چکا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں تمہاری شکل نظر آتی ہے۔ اس بیوہ عورت کا زندگی کا تجربہ تھا۔ اس نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، تم سچ کہہ رہی ہو کہ تم میرے عاشق بن گئے ہو؟ اس لڑکے نے جواب دیا، تم ایسا کرو، وہ پیچھے میری چھوٹی بہن آ رہی ہے، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، میں تو بیوہ ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ تو لڑکے نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، اس بیوہ عورت نے ایک زبردست تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اس عورت نے کہا کہ عاشق تم میرے ہو اور دیکھتے میری بہن کی طرف ہو۔ اس کے بعد اس لڑکے نے اس بیوہ کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا۔ جب وہ بیوہ عورت کرایہ لے کر واپس آئی تو محلے کی گلی میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی بیٹی جو کہ چاند کا ٹکڑا تھی، ایسا لگتا تھا جیسے قدرت نے پوری دنیا کا حسن اس کی بیٹی کو عطا کیا ہو۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ اس گلی میں موجود تھی۔ اس گلی میں ایک کسائی کی دکان تھی۔ اس کی دکان سے کتے نے گوشت کا ٹکڑا لیا، گلی کے ایک طرف بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ اس بیوہ عورت کی بیٹی جیسے ہی اس کتے کے پاس سے گزری تو اس نے اس کو کاٹ لیا۔ اس کی پوری ٹانگ خون سے لت پت تھی۔ افراتفری میں انہوں نے اس لڑکی کو قریبی حکیم کے پاس لے جانا مناسب سمجھا۔ اس حکیم نے اس لڑکی کی پٹی کی اور اسے واپس گھر بھیج دیا۔ اسے 2 دن کے بعد دوبارہ بلایا۔ لڑکی کی ماں اسے دوبارہ اسی حکیم کے پاس لے کر آئی، لیکن اس دفعہ وہ حکیم نہ رہا بلکہ زانی بن چکا تھا۔ لڑکی کافی دیر سے حکیم کے ساتھ علیحدہ کمرے میں موجود تھی۔ اس کی ماں کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد لڑکی باہر نہ آئی تو اس کی ماں کے ذہن میں طرح طرح کے سوال آ رہے تھے۔ آخر جب وہ لڑکی حکیم کے کمرے سے باہر نکلی تو لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ مختلف ہوا ہے۔ اس لڑکی کے کپڑے پسینے سے گیلے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حکیم بھی کپڑے سیدھے کرتا باہر آیا۔ فوراً سے اس کی ماں کو کہنے لگا کہ کل پھر اس کو لے کر آنا، پہلے سے بہتر ہے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی تو خاموش مجسمہ بن چکی تھی۔ رات ہوئی تو اس لڑکی نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا کہ امی میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ ماں نے اسے اس حکیم کے پاس لانے کا فیصلہ کیا، لیکن جلد ہی اس لڑکی نے کہا کہ امی وہ انسان نہیں، درندہ صفت انسان ہے۔ اس حکیم نے میری عزت لوٹ لی ہے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ اس بیوہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ بیوہ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، سلطان معظم، میری بیٹی کی عزت ایک حکیم نے لوٹ لی ہے، لہٰذا مجھے انصاف دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حکیم کو فوراً میرے سامنے حاضر کرو۔ سپاہی بجلی کی طرح تیز گئے اور اس حکیم کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس حکیم سے پوچھا کہ یہ بیوہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس نے میری بیٹی کی عزت لوٹ لی ہے۔ حکیم نے کہا، سلطان معظم، اس عورت کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میرے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ اس کی بیٹی میری بیٹی جتنی ہے،
میں کیسے اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہوں؟ حکیم کی اس بات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر کون سچ بول رہا ہے۔ اگر یہ حکیم سچ بول رہا ہے تو وہ بیوہ عورت کیوں جھوٹ بولے گی؟ عورت اپنی بیٹی کی عزت کا جنازہ کیوں نکالے گی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کو کہا کہ کل آپ کا فیصلہ گاؤں کے پاس جو ندی گزر رہی ہے اس کے پاس ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت لگ چکی تھی، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا سفید گھوڑا بھی منگوا لیا تھا۔ سلطان نے اس حکیم کو کہا کہ تم اس ندی کے اندر نہاؤ۔ نہانے کے بعد اس گھوڑے کو اس ندی کا پانی پلایا گیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ سلطان نے اپنے ایک وزیر کو کہا کہ اب تم اس کے اندر نہاؤ، پھر پانی پلایا گیا تو اس گھوڑے نے پانی پی لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس حکیم کو کہا کہ اپنی صفائی میں کچھ اور بات، تو وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اس حکیم کو شریعت کے مطابق سزا دی گئی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔